الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کریں. اس رب السماوات والارض نے، رب العالمین نے ہم گنہگاروں کو، باوجود گناہ کے، خطا کاروں کو باوجود خطا کاری کے اللہ نے اپنے مبارک گھر میں جمع فرمایا. دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو موت تک اللہ اپنے مبارک گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجدوں میں بلائے جاتے ہیں، جنہیں رکوع اور سجدے کی توفیق ملتی ہے، جنہیں دین کی خدمت کی سعادت ملتی ہے، جنہیں دین کی رہبری کے لیے اللہ قبول فرماتے ہیں، دین کی خدمت کے لیے اللہ قبول کرتے ہیں. بدنصیب ہیں وہ لوگ جو مسجدوں سے دور کر دیے جاتے ہیں. سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے جھوپڑیوں کا رہنے والا کیوں نہ ہو، روڈ پر زندگی گزارنے والا کیوں نہ ہو، دنیا کا خستہ حال انسان کیوں نہ ہو، لوگ جسے غریب کہیں، نادان کہیں، محتاج کہیں، جس کی کوئی عزت نہ ہو لوگوں کے درمیان میں، لوگ اسے ذلیل سمجھیں، لیکن اللہ اسے مسجد میں آنے کی توفیق دے دے، وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے. اس کے بالمقابل وہ لوگ جن کی طرف انگلیوں سے اشارے کیے جاتے ہیں، یہ بڑا صاحب نصاب ہے، یہ بڑا مالدار ہے، یہ بڑا عزت والا ہے، یہ کوٹھیوں کا مالک ہے، یہ بنگلوں کا مالک ہے، یہ دنیا کی جائیداد اس کے پاس ہے، دنیا کا یہ عزت والا انسان ہے. لیکن اگر وہ مسجد سے دور ہے، اللہ نے جسے مسجد سے دور کر دیا ہے، دنیا کا سب سے بدنصیب انسان ہے. میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی نبی کا نام آئے تو درود پڑھیں. میں عرض کر رہا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء شعب الایمان. حیا ایمان کا ایک جز ہے، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا دین کا ایک شعبہ ہے. جس طرح سے نماز ایک شعبہ ہے دین کا، نماز پڑھنا ہے، اچھے کام کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، بے سہارا کے کام آنا ہے، محتاجوں کے کام آنا ہے، لوگوں کے ہمدرد بننا ہے. دین نے جتنی شاخیں بتائی گئی ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک شاخ حیا ہے. اسی پہ انشاءاللہ آج مختصر بات ہوگی. اللہ کے نبی دوسری حدیث میں فرما رہے ہیں اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت،
جب تجھ میں سے حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کر۔ حیا ہے تو انسان کے اندر ایمان ہے، حیا ختم ایمان ختم۔ ایمان ختم ہونے کی دلیل ہے کہ حیا کا ختم ہو جانا، بے حیا بن جانا۔ تو بھائیوں، ایمان ہے یا نہیں ہے کیسے معلوم کریں؟ اس کا تھرمامیٹر کیا ہے؟ دیکھو کہ حیا تم میں باقی ہے یا ختم ہو چکی۔ حیا باقی ہے تو سمجھ لو اللہ کا شکر ادا کرو کہ دین باقی ہے۔ حیا چلی گئی، دین چلا گیا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، دین کا ایک شعبہ حیا ہے، پاک دامنی ہے، عفت ہے۔ مسلمان عفت والا ہوتا ہے، مسلمان حیا والا ہوتا ہے، مسلمان عزت والا ہوتا ہے، بے غیرت نہیں ہوتا، غیرت والا ہوتا ہے مسلمان۔ گناہ گار گناہ کر رہا ہے، مسلمان ہے، گناہ کرنے سے پہلے حیا اندر سے کہتی ہے اے اللہ کے بندے حیا کر، اللہ نے تجھے ایمان کی دولت دی۔ جو حیادار ہوتا ہے تو گناہ کرنے سے پہلے جب اس کا دل کہتا ہے کہ تو ایمان والا ہے، حیا تھوڑی بھی اگر رہتی تو وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان ہے، شراب پی رہا ہے، شراب کا پیالہ ہاتھ میں ہے، اندر سے حیا کہہ رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، ایک وقت آئے گا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دے گا؟ اگر حیادار ہوگا، حیا ہوگی، اس شراب کے پیالے کو چھوڑ کے حیادار ہوگا تو اس کو چھوڑ دے گا، اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس خباثت سے تو نے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ کبھی اپنے دل سے پوچھو بھائیوں، دل میں حیا ہے تو دل کہے گا اذان ہو رہی ہے، مؤذن کہتا ہے کہ اللہ کے گھر کو آؤ، اللہ کہتے ہیں کہ بندے میں تیرے کام بناؤں گا، تو میرے سامنے سر جھکا دے۔ حیا ہوگی کام کو چھوڑ کے مسجد میں آئے گا، حیا ہوگی تو شراب چھوڑے گا، حیا ہوگی تو زنا چھوڑے گا، حیا ہوگی تو برائی کو چھوڑے گا، حیا ہوگی تو ہر وہ کام کو چھوڑے گا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اذا فاتک الحیا، اگر حیا کا فوت ہو گئی ہے، حیا مر چکی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فافعل ما شئت۔ حیا نہیں، گناہ بھی ہو رہے ہیں، بے حیا بن گیا، گناہ کر رہا ہے، بے حیا بن گیا، زنا کر رہا ہے، بے حیا بن گیا، شراب پی رہا ہے، بے حیا بن گیا، نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، بے حیا بن گیا، اللہ کا باغی بن رہا ہے، بے حیا بن گیا، انسانیت کو دھوکہ دے رہا ہے۔ الحیاء شعبۃ الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، حیا ایمان کا جز ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے مومن جو ہوتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے، وہ حیادار ہوتا ہے، اس کے اندر حیا ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، دلوں میں خوف الہی ہوتا ہے۔ آج نظر دوڑا کے دیکھو، سارے دنیا کے اندر مل کے کوشش ہو رہی ہے کس طرح سے مسلمان کو بے حیا کر دیا جائے، ان کے نسلوں کو بے حیا کیا جائے، ان کی لڑکیوں کو بے حیا کیا جائے، ان کے بچوں کو بے حیا کیا جائے، کس طریقے سے ان کے اندر سے حیا کو چھین لیا جائے۔ کوششیں ہو رہی، سازشیں ہو رہی، سارے لوگ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایمان والوں کے دلوں سے حیا نکالی جائے۔ وہ تمہارا نام نہیں چھینیں گے، نام جو ہوگا وہ نام ہوگا، نام مسلمان والا ہوگا،
نام سے اعتراض نہیں ہے، مسلمانوں کے ناموں سے اعتراض نہیں ہے، نام تو وہی رہیں گے لیکن حیا ختم کر دی جائے گی، ایمان ختم کر دیا جائے گا، حیا کو نکال لیا جائے گا۔ آج جنازہ اٹھ چکا ہے مومن مسلمانوں کے پاس سے حیا کا، آج گھروں سے حیا کے جنازے نکل چکے ہیں۔ کہاں وہ صحابہ، کہاں مدینے کی گلیاں، کہاں رسول اللہ کا زمانہ، کہاں گھروں کے باہر قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں؟ یہ بے حیائی کی دلیل ہے، بے حیائی کی علامت ہے۔ آج مسلمانوں کے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں نہیں آتی، آج ناچ اور گانے کی آوازیں آتی۔ تو یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ حیا مرنے کے بعد یہ صفتیں پیدا ہوتی ہیں جو آج ہمارے اندر پیدا ہو چکی۔ آج کیا ماں، کیا بہن، کیا بھائی، کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا جوان، سب کچھ بے حیا بن کے دین کا تماشا، دین کا مذاق اڑانے میں لگے۔ کیا وجہ ہے؟ آج مسلمان کے گھر میں پلنے والی، آج مسلمانوں کے گھر میں بڑی ہونے والی بچی آج دین کا مذاق اڑا رہی ہے۔ نام فاطمہ ہے، نام رقیہ ہے، نام ختیجہ ہے، لیکن دین کا تماشا کون بنا رہے؟ دین باقی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا تمہیں ذمہ دار نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ کیا تمہیں تمہاری ذمہ داری کے بارے میں نہیں پوچھے گا؟ جواب دینا ہے۔ یاد رکھو، دل کے تختیوں پر اس بات کو لکھ کر رکھو، یاد رکھو، اگر اپنے نسلوں کی ایمان کی بقا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ میری نسلیں آنے والے وقت میں ان کا خاتمہ ایمان پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں، اس کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ اس کی محنت یہ ہے کہ اپنے گھروں میں تمہیں دین کو زندہ کرنا پڑے گا، اپنے گھروں میں حیا کو زندہ کرنا پڑے گا۔ آج ہماری نسلیں بے حیا ہو گئی۔ بے حیائی کی دلیل دوسری یہ ہے کہ آج ہمارے پاس، ہمارے بچوں کے درمیان میں بڑوں کا اکرام ختم ہو گیا، ماں باپ کی عظمت ختم ہو گئی، نانا نانی کی عظمتیں ختم ہو گئی، دادا دادی کی عظمتیں ختم ہو گئی، ہمارے بچے بے حیا بن گئے، زبانیں بڑی ہو گئی۔ بچہ تو چھوٹا ہے، بچے تو چھوٹے ہیں، لیکن زبان ان کی قد سے زیادہ بڑی ہو چکی ہے۔ یہ بے حیائی کی دلیلیں ہیں، یہ بے حیائی کی نشانیاں ہیں، یہ بے حیائی کی علامتیں ہیں۔ اس لیے حیا کا اپنے پاس ہونا ضروری ہے۔ ہمیں تعلیم کی کوئی فکر نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں کہ ہمارے بچے کہاں جا کے پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہماری بچیاں کو پڑھانے والا استاد کون ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہماری بچیاں اسکول کس کے ساتھ جاتی ہیں، ہماری بچیوں کے اسکول میں کون سہیلیاں ہیں، کون دوست ہیں، ہمارے بچیاں اسکول کے ماحول میں کس طریقے سے رہتی ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ یہ معلوم ہے کہ بچی اسکول جا رہی ہے، ختم، بچہ اسکول جا رہا ہے، ختم، کیا پڑھ رہا ہے، کس کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، اس کے تعلقات کیسے ہیں۔ سب سے اول وقت میں، اس زمانے میں سب سے اول توجہ کی ضرورت یہ ہے میرا بچہ اسکول میں کیا نصاب پڑھ رہا ہے۔ کہیں اسکول کے نصاب کے ذریعے سے اس کے دین و ایمان کو نوچ لیا جا رہا ہے، اس کا ایمان باقی ہے، ختم ہو گیا ہے، یہ کون دیکھے گا؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، سب سے اولین ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ اگر تمہارا بچہ وقت کا سب سے بڑا نوکری والا انسان بن جائے، تمہاری بچی بڑی ڈاکٹر اور انجینئر بن جائے، اور اس کے پڑھانے والے اگر اس کا ایمان اس کے اندر سے کھینچ لیے، اگر حیا اس کے اندر سے نکال لیے ہیں، تو یاد رکھو انسان کی شکل میں ایک درندہ بن گیا ہے۔ ایمان والے کے پاس حیا ہی تو ہے۔ اگر یہ ختم کر لی جائے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ففعل ما شئت، جو چاہے کرو۔ لعنت ہے اس پر جس کے اندر سے ایمان چلا جائے، ماں باپ پر بھی لعنت ہے جس نے اپنے بچوں کو پڑھا تو دیا لیکن یہ نہیں دیکھا اس کا پڑھانے والا ایمان والا ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھا۔ یہ بڑا تو ہو رہا ہے، یہ بچی ہے بڑی تو ہو رہی ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ اسکول تو جا رہے ہیں،
کالج تو جا رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو رہے ہیں، نوکریاں تو کر رہے ہیں، ہاں بڑے بڑے ڈگریاں تو ہو رہی ہیں، لکھ لکھ کے بک بھرے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، لیکن کیا ان کے اندر ایمان ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری؟ یہ ماں کی ذمہ داری، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح گھر کی تم فکر کرتے ہو، لباس کی فکر کرتے ہو، کھلانے کی پلانے کی فکر کرتے ہو، اس سے زیادہ ان کے ایمان کی فکر کرو۔ آج دنیا ایمان ختم کرنا چاہتی ہے، ایمان نوچنے کی فکر میں ہے۔ ہم بے فکر ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ فلاں کالج میں پڑھ رہا ہے۔ کئی ایسے تاثرات سامنے آ رہے ہیں۔ ایک عالم دین سنا رہے تھے، کسی اسکول میں جانا ہوا، مسلمان کا اسکول ہے، وہاں پر گئے اور جانے کے بعد ایک بچی سے کہا کہ بیٹا بتاؤ حضور کون ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ کہنے لگے کہ سب سے پہلے وہ بچی کھڑی ہو کے یہ کہنے لگی کہ میں حضور کو نہیں پہچانتی، مجھے نہیں معلوم حضور کون ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تم جیسے لباس والوں سے، داڑھی والوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ یہ کون کہہ رہی؟ یہ مسلمان کی بچی کہہ رہی، جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی، جس کا پیدا کرنے والا باپ مسلمان، 9 مہینے جس کو پیٹ میں رکھی وہ کوک مسلمان، جس گود میں پلی وہ گود مسلمان کی تھی، جس کے سرپرستی کرنے والے ماں باپ تھے مسلمان تھے، لیکن جب بڑی ہو کے کالج میں جاتی ہے، اسکول میں جاتی ہے، جب اسے کہا جاتا ہے محمد کون ہے بتا، تو کہتی ہے کہ میں محمد کو نہیں پہچانتی۔ دوسری بات یہ کہتی ہے کہ مجھے تم جیسے داڑھی اور ٹوپی والوں سے بات کرنے کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اللہ پوچھے گا ہر باپ سے، ہر ماں سے، اس کی نسل کی تربیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اس کے دین کے بارے میں سوال ہوگا۔ بڑے تو ہو گئے، کالج تو پڑھ لیے، نوکریاں تو کر لی، کیا اس کے اندر ایمان ہے؟ ہمارا ماحول یہ بن گیا، 1-2 سال پڑھا لیے، مسجد میں پڑھا لیے یا گھر میں پڑھا لیے، تھوڑی بہت 4 کلمے سیکھ گئے، دیکھ کر قرآن پڑھنا آ گیا، ہم سمجھتے ہیں دین ختم، اب کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھانے کی۔ اس ماحول میں کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا میری بات کو، موت تک آج کے اس پرفتن دور میں طرح طرح کے فتنے امڑ رہے ہیں، طرح طرح سے دین اسلام پہ حملہ کیا جا رہا ہے، طرح طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بنایا جا رہا ہے، مسلمان کے قائدین کو بنایا جا رہا ہے، مسلمان کی بچیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمان کے بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر تم سمجھتے ہو 1-2 سال میں مکتب پڑھا کے میرے بچے کو میں نے سارا دین سکھا دیا، تم سب سے بڑے دھوکے کے اندر ہو۔ ایمان کی فکر کرو، ان کے دین کی بقا کی فکر کرو، ورنہ نام تو مسلمان ہوگا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں گے، مسلمان کی پرورش میں بڑے ہوں گے، لیکن بزرگوں وہ کام کریں گے جس کی وجہ سے ساری قوم محمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین شرمندہ ہوگا۔ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اصل دین کے معلم، سب سے بڑے معلم جنہوں نے قرآن سکھایا، جنہوں نے حدیث سکھائی، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس آ کے قوم کے غریب بچے علم دین سیکھنے کی غرض سے آ کے اس چبوترے پہ، ایک کٹا تھا، وہ کٹے پہ بیٹھا کرتے تھے، ہاں جب کوئی کچھ لا کے دے دیتا کھا لیتے، جب کوئی کچھ نہ دیتا بھوکے رہتے۔ نبی جب آتے حضور کے پاس آ کے بیٹھ کے وہ دین سیکھتے تھے، علم دین کو حاصل کیا، علم دین کو سینے سے لگایا، قرآن کے علم کو سمجھا، اللہ کے حکم کو سمجھا، رسول اللہ کی سنتوں کو سمجھا، احادیث کو سمجھا، نبی کی ایک ایک ارشاد پہ عمل ہوا، تو پھر کیا ہوا؟ سارے دنیا میں اللہ نے دین کا ڈنکا بجایا۔ آج تم اور ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس دور کے اندر باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس دور کے اندر دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو تمہیں پھر آنا پڑے گا وہی چبوترے پہ جو چبوترا نبی کے زمانے میں تھا، وہاں بیٹھ کے تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا۔ وہ علم دنیا کا نہیں، وہ علم دین تھا، وہ قرآن کا علم تھا، وہ حدیث کا علم تھا۔ بڑے بڑے قیصر اور کسریٰ کی تخت و تاج صحابہ کے قدموں میں پڑے تھے۔ انقلاب کہاں سے آیا تھا؟ وہ انقلاب کسی ڈگری سے،
کسی کالجز سے نہیں آیا تھا، وہ انقلاب رسول اللہ کے سامنے دو زانوں بیٹھ کے علم دین کو حاصل کرنے سے وہ انقلاب آیا تھا۔ آج ہمیں اتنے مگن ہو گئے، دنیا میں اتنے لگ گئے، صبح سے شام تک کما رہے ہیں، لا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن بچہ کیا پڑھ رہا ہے، بچی ہماری کیا پڑھ رہی ہے، بچی ہماری کہاں جا رہی ہے، بچی ہماری کس سے ملاقاتیں کر رہی ہے، یہ ہماری رسوائی کا سبب بن رہی ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اپنی نسلوں کو دین کا علم سکھاؤ، خصوصاً اپنی بچیوں کو دین سکھاؤ، علم دین سے آراستہ کرو۔ کوئی ایسا ہر محلے میں نظام ہو کہ جہاں پر بیٹھ کر ہماری بچیاں 4 سالہ 5 سالہ مومنہ کورس، عالمہ کورس، داعیہ کورس کرے، قرآن کو سمجھے، حدیث کو سمجھے، اور جب وہ بڑی ہو جانے کے بعد اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے شوہر کے پاس جب جائے تو وہ علم دین کی پھیلانے والی بنے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اتنے بچیاں ہمارے علاقے میں ہیں، اسی محلے کے اندر، بتاؤ کتنے عالم دین بنے؟ دوسرے ڈگریاں تو ہر ایک کے پاس موجود ہیں، کیا وہ ڈگریاں شادی کے بعد کام آ رہی ہیں؟ ان کے نکاح کے بعد کام آ رہی ہیں؟ کیا وہ ڈگریوں سے تمہیں دنیا و آخرت کی کامیابی ملنے والی ہے؟ اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، دین کا علم سکھاؤ، اس لیے کہ اگر دین سے ہمارے بچے دور ہیں تو بچے ماں باپ کی رسوائی کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صفہ کے، وہی چبوترے کے ایک شاگرد ہے میرے بھائیوں، بڑی مشکل سے دین ہم تک آیا ہے۔ وہ ابو ہریرہ جو فاقے بے فاقے گزار رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں آیا، چبوترے پہ بیٹھے ہیں، کٹے پہ بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، حدیث کو یاد کر رہے ہیں، قرآن کو یاد کر رہے ہیں، رات دن پڑھنا ان کا مشغلہ تھا۔ ایک وقت ایسا آیا، ابو ہریرہ بھوکے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھوکے ہیں، آپ کے سارے ساتھی بھوکے ہیں، فاقے گزر رہے ہیں، بے قرار ہو گئے، بھوک کی وجہ سے پریشان حال ہو گئے، بھوک کی وجہ سے بے قرار ہو گئے، اور حضرت اس راستے پہ جا کے بیٹھ گئے جہاں سے صحابہ گزرتے تھے، جہاں سے حضور گزرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابو ہریرہ ان سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، حالانکہ مسئلہ پوچھنا نہیں تھا، اصل یہ تھا کہ بھوک لگی ہے، شاید کہ کچھ ابو بکر کے پاس بھی ہو اور ابو بکر جانے کے بعد مجھے کچھ کھلا دیں، وہ مجھے اپنے بات کرتے کرتے اپنے گھر تک لے جائیں اور لے جانے کے بعد مجھے کچھ کھلا دیں تاکہ میں کھا پی کر اپنے مقام پہ آؤں اور آگے پھر سے پڑھنے میں مشغول ہو جاؤں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا کھلانے کے لیے، وہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں ابو ہریرہ، انہوں نے مسئلہ بتا دیا، پھر اس کے بعد ابو بکر چلے گئے، پھر عمر آئے، پھر عمر سے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ پوچھنا نہیں تھا، پیٹ کی بھوک تھی، بے قراری کے عالم میں تھے کہ شاید عمر کے پاس کچھ ہو اور مجھے کچھ کھلا دے۔ میں بتا رہا ہوں یہ دین کا علم کیسے کیسے منتقل ہوتے ہوئے آیا ہے۔ حدیث کی کتاب کو اٹھاؤ، سب سے زیادہ احادیث کو بیان کرنے والے، سب سے زیادہ حدیث کو جمع کرنے والے، سب سے بڑے حدیث کے حافظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یوں ہی حدیثیں لکھی ابو ہریرہ نے، یوں ہی اللہ کے نبی کے فرمان کو محفوظ کیا ابو ہریرہ نے، نہیں فاقے گزارے ہیں ابو ہریرہ نے، بھوکے رہے ہیں ابو ہریرہ، تڑپے ہیں بھوک کی شدت میں ابو ہریرہ، رات دن مسجد کے باہر کٹا تھا، کٹے پہ پڑے رہتے تھے ابو ہریرہ، نبی آتے تو خدمت میں بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے ابو ہریرہ۔ وہ علم کوئی دنیا کا علم نہیں، وہ قرآن اور حدیث کا علم تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد قربان جائیں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ابو ہریرہ نے وہی کیا جو ابو بکر کے ساتھ کیا تھا، جو عمر کے ساتھ کیا تھا، وہی نبی کے پاس حدیث وہ کتاب لے کر گئے، مسئلہ پوچھ رہے ہیں، نبی سمجھ گئے، نبی نے مسکرایا، کہا کہ ابو ہریرہ تجھے علم کی ضرورت نہیں ہے، تجھے بھوک کی ضرورت ہے، تجھے بھوک لگی ہے۔ لے کر اپنے ساتھ اپنے گھر گئے اور جا کے آواز دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ عائشہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے۔ یہ نبی کے گھر کا علم، دین چاروں طرف پھیلا چکے ہیں، دین کے ڈنکے بج رہے ہیں، مغرب میں، مشرق میں، جنوب میں، شمال میں دین کے جھنڈے گاڑ دیا ہے صحابہ نے۔ گھر کا حال یہ ہے، حضور کے کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن دین میں کمزوری نہیں تھی۔ حضرت
ابو ہریرہ حضور سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، حضور ابو ہریرہ کو پکڑ کے اپنے گھر لے گئے، گھر میں پوچھا کہ کچھ ہے، کہا کہ ایک پیالہ دودھ کا ہے، کسی بھائی نے ہدیے میں پیش کیا ہے۔ وہ پیالہ دودھ کا لے آئے، کہا کہ ابو ہریرہ پیالہ لاؤ۔ لانے کے بعد حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ صفہ سے اپنے ساتھیوں کو بلا لاؤ۔ وہ کتنے تھے؟ وہ 40 تھے۔ ابو ہریرہ دل میں سوچ رہے ہیں میں تو پہلے بھوکا ہوں، کئی دن سے میں فاقے میں ہوں، ایک پیالہ دودھ کا ہے حضور کے پاس اور حضور کہہ رہے ہیں کہ سب کو بلا لاؤ۔ اللہ کے نبی کا حکم تھا۔ ہمارے ویسے صحابہ باقی تو نہیں تھے نبی کے، نبی کے فرمان سن کے ہم عمل نہیں کرتے، نبی کے ارشاد سن کے عمل نہیں کرتے، صحابہ عمل کرتے تھے۔ جانے کے بعد بلا لائے، سارے صفہ کے صحابہ آئے، سارے کے سارے بچے آئے جو پڑھتے تھے، علم دین حاصل کرتے تھے۔ آنے کے بعد ابو ہریرہ سے ہی کہا اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ سب کو دودھ پلاؤ۔ ابو ہریرہ سب کے پاس ایک پیالہ دودھ کا ہے، اللہ کے نبی نے برکت کی دعا دی ہے۔ ابو ہریرہ 40 بچوں کو جو کہ صفہ میں بیٹھ کے علم حدیث کو پڑھا کرتے تھے، میرے بھائیوں 40 آدمیوں 40 بچوں کو انہوں نے دودھ پلایا۔ نبی کی شان دیکھیے، اللہ کی شان دیکھیے، دودھ جتنا تھا اتنا ہی ہے، سب نے سیر ہو کے پیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ پیو، ابو ہریرہ نے پیا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ اور پیو، ابو ہریرہ نے اور پیا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا اور پیو، پھر کہا کہ اللہ کے نبی اب پیا نہیں جاتا، میں سیراب ہو چکا ہوں۔ اس کے بعد 40 بچے جو 40 صحابہ جو علم دین کو حاصل کرتے تھے، جو بھوک کی وجہ سے تڑپتے تھے، ترستے تھے، صفہ میں پڑے رہتے تھے، ان سب کا بچا ہوا دودھ لے کے اللہ کے نبی نے پھر آخر میں نوش کیا۔ تو علم اتنی محنتوں سے، اللہ کے نبی کے احادیث اتنی محنتوں سے ہم تک آئی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے بھائیوں ہم اس دین کی قدر کریں، اب اس دین پہ جمے رہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو اپنے سینے سے لگائیں، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ پھر وہی انقلاب آئے گا جو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کے زمانے میں آیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جو بھی کہا گیا سنا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔